بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر مولا علی و فاطمہ کا نکاح اللہ نے کتنے دھوم دھام سے نکاح کیا، اس ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔ ناظرین، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں خوشبودار پھول تھا۔ آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے سلمان، جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ۔ جب سلمان نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت علی نے پوچھا کیوں اور آپ کیا فرماتے ہیں اور آپ کس حالت میں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، حشاش بشاش اور شاداں و فرحاں۔ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسا آپ کا چہرہ منور ماہ تاباں اور شمع فروزاں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پھول حضرت علی کو دے دو۔ حضرت علی نے کہا، اس پھول کی بہت اچھی خوشبو ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پھول ان پھولوں میں سے ایک ہے جو حوران بہشتی نے میرے لقت جگر فاطمہ کے نکاح کے وقت برسائے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ کا عقد کس کے ساتھ ہوا ہے، نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ کے ساتھ۔ اے علی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک فرشتہ حاضر ہوا جسے میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام محمود بتایا۔ اس نے عرض کی کہ میں تیسرے آسمان کے فلاں مقام پہ رہتا ہوں۔ شب کا باقی تہائی حصہ رہتا تھا کہ مجھے آسمان کے طبقات سے ایک آواز سنائی دی کہ جس میں تمام طبقات کے ملائکہ مقربین اور روحانین اور قربین کو چوتھے آسمان کے ایک خاص مقام پر جمع ہونے کا حکم ہوا۔ وہ حسب الحکم جمع ہو گئے۔ اسی طرح مقعد صدق اور تمام بہشت اور جنت الفردوس وغیرہ کے ملائکہ اور جنت عدن وغیرہ کے اعلیٰ درجے کے فرشتے جمع ہوئے۔ حکم ہوا کہ اے مقربان بارگاہ اور اے خاصان بادشاہ حقیقی، سورہ حل اتی علی الانسان پڑھو۔ سب نے مل کر نہایت خوش الہانی سے مذکورہ سورت پڑھی۔ پھر شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بہشت کے خوشبودار پھول برسائے تاکہ فاطمہ و علی کا نکاح پڑھا جائے۔ چنانچہ بہشت کے تمام درختوں اور طوبہ نے پھول برسائے۔ پہلے بتایا گیا کہ طوبہ درخت کا پتا پتا بہشت کے تمام مکانات کے چپا چپا سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ طوبہ درخت نے حرکت کی تو بہشت کی مروارید اور موتی اور بہترین زیورات جھڑ پڑے۔ اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ ایک منبر لائیے جو کہ طوبہ کے درخت کے ایک زبرجد کے موتی کا دانہ تھا، اسے وہاں بچھایا گیا اور ساتویں طبقہ کا ایک ہیل نامی فرشتہ بلایا گیا۔ تمام ملائکہ سے فصیح ترین اور قادر الکلام فرشتہ ہے۔ وہ اسی منبر پر تشریف لایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پیغمبران عظام پر درود بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو بلا واسطہ بلا کر گواہ بنایا اور فرمایا کہ میں نے فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کا عقد نکاح کیا اور میں ہی ان دونوں کا متولی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات عدن کے نیچے سے ایک بہترین اور روشن ترین بادل کو فرمایا کہ وہ موتیوں کی بارش برسائے۔ اس کے بعد جملہ رضوانوں ولدانوں حوران بہشت نے موتی نچھاور کیے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے یہی خوشخبری اپنے محبوب کو بھجوائی اور فرمایا کہ میں نے فاطمہ و علی کا عقد آسمان پر کر دیا، آپ ان کا عقد زمین پر کیجئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کا بیان سن کر تمام مہاجرین و انصار کو بلایا اور حضرت علی کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے علی، یہی حکم مجھے آسمان سے پہنچا ہے، میں نے فاطمہ کا نکاح تم سے کر دیا، آپ 4 درہم مہر ادا کیجئے۔ حضرت علی نے عرض کیا، میں نے قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ دونوں کو برکت دے۔ ناظرین، انسان العیون میں لکھا ہے کہ یہ نکاح ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور ماہ رمضان میں یہ رسم ادا کی گئی۔ اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 15 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 5 ماہ تھی۔ ولیمہ میں ایک بکرا ذبح کیا گیا جو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔
چند سیر جوار کی روٹیاں پکائی گئیں۔ اس وقت انصار کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو، ہماری تمام حاجات پوری ہوں۔ آمین ثم آمین۔